دنیا میں تو فتنوں کا ظہور ہوتا ہی جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ایسا لگ رہا ہے جیسے بس پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انسانوں نے ہی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو آج کے فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ آج ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گھروں میں دیکھیں گے کہ گھروں میں آنے والے فتنوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے والدین اور یوتھ سنیے، اور آپ سب کا فرض ہے، آپ سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ ہم آج کے دور میں خود کو کیسے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، کزنز وغیرہ، تو ان سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کھانے پکانے میں اور باتوں میں مصروف ہوں اور آپ کے بچے نگلیکٹ ہو جائیں۔ ایسے بہت سے کیسز سننے کو مل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، لوگوں کی کونسلنگ کرتی ہوں تو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں پھر مزید ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پوائنٹ، کزنز کے ساتھ ہاتھ سے سلام لینے اور بہت زیادہ فری ہونے سے ایوائڈ کریں۔ نمبر 3، میل کزنز کے سامنے بہت زیادہ اظہار زینت بھی نہ کریں۔ نمبر 4، اگر آپ کہیں مہمان جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں پہ سٹے کرنے کے بجائے اپنے ہی گھر آ کر رات گزاریں۔ اگر کہیں پہ نائٹ سٹے کرنا بھی پڑ جائے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور اکٹھے ایک ہی کمرے میں سونے کو پریفر کریں۔ نمبر 5، اگر کوئی دور کا رشتہ دار بچوں پر ایکسٹرا ہی مہربان ہو تو تب بھی کیئرفل ہو جائیں کہ دال میں کچھ کالا تو نہیں۔ نمبر 6، کوشش کریں کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ان کو فل ڈریس پہنائیں اور اسکارف کی بھی عادت بچیوں کو ڈالیں۔ نمبر 7، والدین کو چاہیے کہ وہ کزنز کے ساتھ بچوں اور بچیوں کو اکیلے باہر نہ بھیجیں۔ کوئی بھی کام ہو محرم رشتہ دار کو ترجیح دیں، مثلاً پیپر دلوانا، آئی ڈی کارڈ بنوانا یا واٹ ایور۔ نمبر 8، بچوں کو ہمسایوں کے گھر بھی احتیاط سے بھیجیں کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ خاص طور پہ دیکھیے، آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے بارے میں کیسی کیسی خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو سختی سے منع کر دیں کہ باہر آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دے تو آپ نے نہیں لینی۔ نمبر 2، وقت سے پہلے بچوں کو اسکول ہرگز نہ بھیجیں۔ نمبر 3، چھٹی کے ٹائم بچوں کو جلدی یا وقت سے چند منٹ پہلے ضرور لینے چلے جائیں۔ نمبر 4، کوشش کریں کہ بچوں کو گھر سے ہی لنچ تیار کر کے ساتھ دے کر بھیجیں۔ نمبر 5، بچے اکیلے لان یا پلے گراؤنڈ میں اس وقت نہ جائیں جب ادھر ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ نمبر 6، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی ویران جگہوں پر بالکل نہ جائیں۔ اگر بریک یا پھر کسی فری ٹائم میں آپ نے کنسنٹریشن سے پڑھنا ہو تو لائبریری میں چلے جائیں۔ نمبر 7، اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کام کرنے والے میلز سے، خواہ وہ ٹیچر ہوں، لیب اٹینڈنٹ ہوں، سویپر ہوں، کینٹین میں یا کوئی بھی، ان سے بہت زیادہ ہنس کر بات نہ کریں کیونکہ ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ ہنسی تو پھنسی، سو بی کیئرفل۔ نمبر 8، راستے میں ڈرائیور وغیرہ سے بھی کیئرفل رہیں اور ان سے فری نہ ہوں، نہ ہی ان سے اپنی پرسنل معلومات شیئر کریں۔ نمبر 9، بچوں کو صبح آیت الکرسی اور معوذتین وغیرہ کا دم کر کے بھیجیں۔ نمبر 10، ان کی حفاظت کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں کریں۔ نمبر 11، اسکول کے فنکشنز پہ بھی بچوں کی فل ڈریسنگ کو ترجیح دیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس کے علاوہ نمبر 12، بچوں کے ساتھ اتنا فرینڈلی رہیں کہ وہ آپ سے اسکول کی ہر بات شیئر کر سکیں۔ نمبر 13، بچوں کے دوستوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ نمبر 14، بچوں کو اگر اسکول ٹور پہ بھی بھیجنا ہو تو حفاظت کی دعائیں پڑھ کر بھیجیں۔ اول تو کوشش کریں کہ ان جگہوں پر آپ خود ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 15، عموماً جو نائٹ سٹے ٹورز ہوتے ہیں ان میں جانے سے ایوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 16، دوستوں کے ساتھ پکس بنانے میں احتیاط کریں کیونکہ یہی پکس خدا نخواستہ کسی لڑائی جھگڑے کی صورت میں آپ کی بلیک میلنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 17، کالج فنکشنز اور پارٹیز پہ بھی بہت کیئرفل رہیں
کیونکہ کوئی بھی آپ کی کسی بھی اینگل سے پکس لے سکتا ہے، اور ویسے بھی وہاں اتنے میلز ہوتے ہیں لائک ساؤنڈ سسٹم پہ، یا ویسے سویپر وغیرہ، میل ٹیچرز وغیرہ، اسٹوڈنٹس، سو بی کیئرفل۔ نمبر 18، جس طرح بورڈ کے پیپرز اور پریکٹیکلز کے لیے بھی مختلف جگہوں پر سینٹرز بنتے ہیں، تو وہاں بھی بہت کیئرفل اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی اور ٹیوشن سینٹر میں بھی بہت کیئرفل رہیں۔ نمبر 19، واش روم ایریا میں جاتے ہوئے کسی فرینڈ کو بھی ضرور ساتھ لے کے جائیں، اس ایریا میں بھی اکیلے نہ جائیں کیونکہ وہ بھی سیپریٹ سے ہوتے ہیں اور ویران ہوتے ہیں موسٹلی۔ اس کے علاوہ پیارے معنی ساتھیوں، ہم دیکھیں گے کہ پارکوں میں کیسے کیسے فتنے ہو سکتے ہیں اور ان سے ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بہت لیٹ نائٹ یا صبح بہت اندھیرے میں پارکوں میں جانے سے ایوائڈ کریں۔ نمبر 2، پارکوں میں خصوصاً ویران جگہوں پہ نہ جائیں، وہ اچھے لوگوں کی آماجگاہ نہیں ہوتی ہیں، اور عموماً گارڈ پارک کے ایک کونے میں ہوتا ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ بے خبر ہوتا ہے کہ پارک کے چوتھے کونے میں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، پارکوں میں خود کو کور کر کے جائیں کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں کو گلی میں بھی زیادہ دیر تک نہ کھیلنے دیں اور پارک میں بھی خود ساتھ لے کر جائیں، رسپانسبلٹی سے واپس لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بازار میں فتنے کیسے ہوتے ہیں اور ان سے ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، شاپنگ کرتے وقت دکاندار سے بہت محتاط لہجے میں بات کریں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ کسی بڑے کے پاس گھر میں چھوڑ آئیں، اور اگر ساتھ لانا مقصود ہو تو ان کو گاڑی میں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑ کے جائیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ نمبر 3، آپ بازار کے لیے جتنا قیمتی ڈریس اپ ہو کر جاؤ گے، دکاندار آپ سے اتنی زیادہ قیمت کی ڈیمانڈ کرے گا، اس لیے پیارے معنی ساتھیوں بہت سادگی سے جائیے۔ نمبر 4، بازار میں چونکہ خصوصاً رش میں برے لوگ بھی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خود کو بہت محتاط اور سمیٹ کر رکھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھ کر جائیں اور کسی بڑی عورت یا محرم کے ساتھ جائیں۔ نمبر 5، ٹرائل روم میں جا کر ڈریسز کے سائز چیک نہ کریں کیونکہ عموماً وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس کی بجائے آپ اپنے ساتھ کوئی ڈریس لے جائیں اور اس پر رکھ کر اپنا سائز چیک کر لیں، سو سمپل۔ اس کے علاوہ پیارے معنی ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ میرج ہال میں کیسے کیسے فتنے ہو سکتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم شادی کی تیاریوں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، پارلر کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک میرج ہال کی گیدرنگ میں بھی ہمارے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سنیے۔ نمبر 1، برائڈل روم میں کوئی نہ کوئی محرم مرد ضرور رہے کیونکہ عموماً برائڈل روم عام ہال سے اتنی دور ہوتے ہیں اور دلہن نے اتنا قیمتی زیور پہنا ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ بالکل اکیلی ہوتی ہے، اور اگر باہر گارڈ ہو بھی تو ہم اس گارڈ پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بچوں کو اکیلے ہال سے باہر چیزیں لینے نہ جانے دیں، بلکہ آپ چھوٹے بچوں کو اس موقع پر پیسے دینے کی بجائے ان کے لیے اپنے بیگ میں چپس، بسکٹ، جوس وغیرہ ضرور رکھیں، یا ان کے کچھ ٹوائز رکھ لیں جن سے ان کو انگیج کر لیں کہ وہ بور نہ ہو۔ نمبر 3، اکیلے واش روم ایریا میں جانے کی بجائے کسی اور سہیلی کو بھی اس ایریا میں ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ موسٹلی ایسے موقعوں پہ بھی میرج ہالز میں بھی واش روم سیپریٹ سے بنے ہوتے ہیں اور وہاں بھی اکیلے جانا رسک سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، پارکنگ ایریا میں بھی اکیلے گھومنے سے ایوائڈ کریں۔ نمبر 5، ویٹروں سے بھی بہت کیئرفل رہیں۔ اس کے علاوہ پیارے معنی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے ایک بکری اگر اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کو شیر چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اسی طرح ہم لڑکیاں بھی بکریوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر کوئی تنہا ہوئی تو دنیاوی درندے بہت نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہیں کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کے فتنوں کے دور میں ہم اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اس چیز کو میک شور کر لیں کہ آپ نے بلا ناگا انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں لازمی پڑھنی ہیں، کم از کم آیت الکرسی اور معوذتین تو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی دام کریں اور خود بھی ان کو روٹین بنا لیں، اور بچوں کو بھی انفیکٹ یاد کروائیں تاکہ وہ ساری عمر آپ پہ تو ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، وہ خود بھی ان چیزوں کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں۔ اس کے علاوہ آپ نے ان ساری چیزوں سے کیا سیکھا؟
تو یہ مجھے آپ کومنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو کیا بات اس میں سے اچھی لگی، کیا بات آپ کے لیے نیو تھی، اور اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو آج کے فتنوں کے دور میں خود کو حفاظت میں رکھنے کے لیے پوائنٹس ذہن میں آئیں، وہ آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے مزید سیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی سی نئی ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اگر سوچا جائے تو یہ فتنے سارے پھیلانے والے بھی تو ہم انسان ہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔